آج کا یہ لیکچر ہے سیکنڈ ایئر اردو کے لیے، اور اس لیکچر میں ہم خواجہ حسن نظامی کا لکھا ہوا ایک فسانہ فاقے میں روضہ جس کتاب میں شامل ہے، اس کتاب کا نام ہے بیگمات کے آنسو، اس کے تمام مشقی سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، مرزا سلیم والدہ کی باتوں سے کیوں آزردہ تھے؟ مصنف خواجہ حسن نظامی اپنے فسانے فاقے میں روضہ میں بتاتے ہیں کہ مرزا سلیم والدہ کی باتوں سے کیوں آزردہ تھے۔ پس منظر: مرزا سلیم بہادر، جو ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے، اپنے مردانہ مکان میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں زنان خانہ سے ایک لونڈی باہر آئی اور ادب سے عرض کیا، حضور بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہیں۔ مرزا سلیم فوراً محل میں چلے گئے اور مغموم واپس لوٹے۔ اماں کا حکم: اماں نے حکم دیا کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں۔ آزردہ ہونا: مرزا سلیم اس وجہ سے آزردہ تھے کہ وہ اس تفریحی عادت کو کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ ادب کے لحاظ سے قبول تو کر لیا، مگر اس کی پابندی سے دل الجھتا تھا، حیران تھے کہ یہ 16 دن کیسے بسر ہوں گے۔ سوال نمبر 2، مغلیہ دور میں دہلی کی جامع مسجد کا کیا حال ہوتا تھا؟ مصنف خواجہ حسن نظامی اپنے فسانے فاقہ میں روضہ میں بتاتے ہیں کہ مغلیہ دور میں رمضان میں جامع مسجد میں کیا سماع ہوتا تھا۔ مسجد کا سماع: شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد میں عجب بہار ہوتی تھی، رنگ برنگ کے آدمی طرح طرح کے جمگھٹے دیکھنے آتے تھے۔ عبادات: جامع مسجد میں جگہ جگہ حلقے بنائے ہوئے لوگ بیٹھے تھے، کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے تھے، رات کو قرآن سنانے والے حفاظ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے تھے، کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی تھی، کسی جگہ توجہ اور مراقبے کا حلقہ تھا۔ الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم تھا۔ افطاری کا وقت: افطاری کا وقت قریب آیا، سینکڑوں خوان افطاری کے آنے لگے اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگیں۔ ایک عجب سا سماع ہوتا تھا، قلعہ کی تمام بیگمات اور شہر کے سب امراء علیحدہ افطاری کے سامان بھیجتے تھے۔ سوال نمبر 3، 1857 کے بعد جامع مسجد کی کیا حالت تھی؟ مصنف خواجہ حسن نظامی اپنے فسانے فاقہ میں روضہ میں بتاتے ہیں کہ 1857 کے بعد رمضان میں مسجد کے حالات کیا تھے۔ مسجد کے حالات: 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دہلی زیر و زبر ہو گیا، قلعہ برباد کر دیا گیا، مسجد میں وہ رونق باقی نہ رہی جو پہلے ہوتی تھی۔ انگریزوں کے زیر استعمال: مسجد میں جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے تھے، سپاہی روٹیاں پکا رہے تھے، گھوڑوں کے دانے دلے جا رہے تھے، گھاس کے انبار لگے ہوئے تھے اور شاہ جہاں کی خوبصورت اور بے مثل مسجد استبل نظر آتی تھی۔ بدتر ہے موت سے بھی یہ غلامی کی زندگی، مر جائیو مگر یہ گوارا نہ کیجیو۔ مسلمانوں کے زیر استعمال: جب مسجد واگزاشت ہو گئی اور سرکار نے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، رمضان کے مہینے میں چند مسلمان میلے کچیلے پیبند لگے کپڑے پہنے بیٹھے تھے، دو چار قرآن شریف کا دور کر رہے تھے اور کچھ ایسی پریشان حالی میں بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ افطاری کے وقت چند آدمیوں نے کھجوریں اور دال سیب بانٹ دیے، کسی نے ترکاری کے کتلے تقسیم کر دیے۔ جزدال مرزا شاہ زور کون تھے؟ مصنف خواجہ حسن نظامی اپنے مضمون فاقے میں روضہ میں بتاتے ہیں کہ مرزا شاہ زور کون تھے۔ مرزا شاہ زور مرزا سلیم اور بہادر شاہ ظفر کے بھانجے تھے۔ وہ ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے۔ لال قلعہ سے جانا: 1857 کی جنگ آزادی کے وقت جب انگریزوں نے لال قلعے پر حملہ کیا تو بوڑھی والدہ، کم سن بہن اور بیوی کو وہ ساتھ لے کر اور اجڑے قافلے کا سالار بن کے گھر سے کوچ کر گئے۔ جز ہے، میواتیوں نے مرزا شاہ زور کے خاندان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ جواب: مصنف خواجہ حسن نظامی اپنے مضمون فاقے میں روضہ میں بتاتے ہیں کہ میواتیوں نے مرزا شاہ زور کے خاندان سے کیسا برتاؤ کیا۔ میواتیوں کا برتاؤ: مرزا شاہ زور اپنی بوڑھی والدہ، کم سن بہن اور بیمار بیوی کو لے کر ایک گاؤں پہنچے جو کہ مسلمان میواتیوں کا تھا۔ مناسب برتاؤ: میواتیوں نے ان کی خاطر کی اور اپنی چوپاڑ میں کچھ روز ان کے کھانے پینے کی خبر رکھی اور اسی چوپاڑ میں ان کو ٹھہرائے رکھا۔ جب مرزا شاہ زور کی بیوی کا انتقال ہو گیا تب انہوں نے اس کے کفن دفن کا بھی انتظام کیا۔ نامناسب برتاؤ: کچھ دن ان کو چوپاڑ میں رہنے کی اجازت دی، لیکن بعد میں چوپاڑ میں برات ہونے کے باعث ان کو چھپڑ میں سے چلے جانے کو کہا۔ انہوں نے مرزا شاہ زور سے کہا کہ رات دن ٹھالی بیٹھے رہتے ہو، کچھ کام کیوں نہیں کرتے؟ مرزا شاہ زور کام کرنے کو تیار ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ کیا کام کر لیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں سپاہی زادہ ہوں،
تیغ و تفنگ چلانا میرا ہنر ہے۔ انہوں نے کہا یہاں تو اس کا کوئی کام نہیں، اور بولے یہاں گھاس کھودنی پڑے گی اور ہل چلانا پڑے گا، جس پر مرزا شاہ زور نے کہا کہ مجھے یہ کام نہیں آتا۔ تو میواتیوں نے جواب دیا کہ اچھا تو ہمارے کھیتوں کی رکھوالی کر لیا کر، اور تیری بیوی اور تیری گھر والے جو ہیں ہمارے گاؤں کے کپڑے سی دیا کریں۔ مرزا سلیم بہادر شاہ ظفر غدر کی لڑائی میں کہاں چلے گئے تھے؟ مصنف خواجہ حسن نظامی اپنے مضمون فاقے میں روزے میں بتاتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر غدر کی لڑائی میں کہاں چلے گئے تھے۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ تھے۔ وہ ایک شاعر اور بادشاہ تھے۔ 1857 میں ان کی سلطنت کا خاتمہ انگریزوں کے ہاتھوں ہوا۔ قید اور وفات 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو برما کے دارالخلافہ رنگون میں قید کر دیا۔ یہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات گزارے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ اشعار: کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ کہیے نہ انہیں امیر اب اور نہ وزیر، انگریزوں کے ہاتھ یہ قفس میں ہیں اسیر۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ بدتر ہے موت سے بھی یہ غلامی کی زندگی، مر جائیو مگر یہ گوارا نہ کیجیو۔